اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایڈوکیٹ ساجد علی ڈکو آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اس بات پہ ہے کہ کیا اشتہاری ہونا جرم ہے؟ آج کل بہت زیادہ خبریں اس بات کی چل رہی ہیں کہ نیب کورٹ نے ملک ریاض بحریہ ٹاؤن والے کو اشتہاری قرار دے دیا ہے اور 87-88 کی کارروائی کرتے ہوئے اس کی جائیداد بھی ضبط کر لی ہے اور اس پہ ایڈیشنل ڈائریکٹر کو ریسیور بٹھا دیا ہے۔ ملک ریاض پہ جو کیس ہیں ہم ان کی تفصیل میں نہیں جائیں گے کہ وہ کیا ہے۔ اس پر ثاقب نثار نے 1000 ارب روپے جرمانہ کیا تھا کراچی کے بحریہ ٹاؤن والے کیس میں، جو بعد میں کم کر کے 460 ارب روپے کر دیا گیا تھا۔ اس میں سے کچھ رقم اس نے دے دی ہے اور کچھ باقی اس نے جمع کروانے ہیں۔ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ ملک ریاض نے کیا دینا ہے کیا لینا ہے، بحریہ ٹاؤن میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ملک ریاض کو اشتہاری قرار دینے سے، اس کی جائیداد کی ضبطگی کے آرڈر کرنے سے وہ کوئی مجرم ہو گیا۔ اشتہاری ہونا کوئی جرم نہیں ہے۔ اگر انسان کوئی بھی اشتہاری ہوتا ہے، کورٹ کی طرف سے اشتہاری قرار دیا جاتا ہے تو وہ ملزم ہی رہتا ہے۔ اشتہاری کرنا، کورٹ کی طرف سے 87-88 کی کارروائی کرنا ایک ضابطے کی کارروائی ہے۔ اگر کوئی ملزم عدالت میں پیش نہیں ہوتا ہے تو اس کے خلاف یہ کارروائی کی جاتی ہے اور اس کو ایبسکانڈر ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے اور اس کی حد تک کیس کو کلوز کیا جاتا ہے۔ جب وہ کورٹ میں پیش ہوگا، جب وہ سرنڈر کرے گا تو اس وقت اس کے خلاف کورٹ کی کارروائی شروع ہوگی۔ تو یہ ایبسکانڈر قرار دینے سے بندہ مجرم نہیں بن جاتا ہے، وہ ملزم ہی رہتا ہے۔ اب یہاں میں آپ کو ایک چھوٹا سا فرق بتا دوں کہ ملزم اور مجرم میں فرق کیا ہوتا ہے۔ ملزم وہ ہوتا ہے جس پر کوئی الزام ہوتا ہے اور جب تک اس پر الزام ثابت نہ ہو جائے وہ کورٹ کی نظر میں انوسینٹ ہوتا ہے، قانون کی نظر میں انوسینٹ ہوتا ہے، اور جب اس پر الزام ثابت ہو جائے تو پھر وہ اس کو مجرم قرار دیا جاتا ہے اور اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اشتہاری ہونا کوئی سزا نہیں ہے۔ جائیداد کی ضبطگی جو ہے وہ بھی کوئی سزا نہیں ہے، وہ اس بندے کو وارننگ ہے۔ اگر وہ سرنڈر کر دیتا ہے اور اپنی پراپرٹی جو نیب نے فریز کی ہے، ضبط کی ہے، اس کو ڈی فریز کرانے کے لیے اپلیکیشن موو کرتا ہے تو اس کی پراپرٹی ڈی فریز کر دی جاتی ہے۔ اب اس میں ملزم الزام، صرف الزام ہے اس پر کہ وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے عمران خان کے خلاف، اس میں کو ایکیوزڈ ہے۔ اس کے بحریہ ٹاؤن کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس پہ الزام ہے کہ اس میں وہ کو ایکیوزڈ ہے۔ اب مجرم جو ہوتا ہے وہ مجرم نہیں ہے، ملزم ہے، الزام ہے۔ مجرم وہ ہوتا ہے جس نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے، اور جب وہ جرم ثابت ہوتا ہے تو پھر اس کی سزا کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔
تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسی بات پہ ہے کہ کیا اشتہاری ہونا جرم ہے؟ اشتہاری ہونا جرم نہیں ہے۔ جس طرح نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا گیا، وہ انگلینڈ رہا، واپس آیا تو ابھی وہ طیارے میں ہی تھا، تو اس کو کورٹ کی طرف سے پروٹیکٹیو بیل دے دی گئی، اور اب پروٹیکٹیو بیل لے کے وہ پاکستان میں آ گیا۔ اسی طرح اسحاق ڈار جو ہمارا ایکس وزیر خزانہ رہا ہے، اس کی جائیداد بھی ضبط کی گئی۔ گلبرگ میں اس کے جو گھر تھا اس میں ڈس ایبلڈ پرسن کا ایک ادارہ بنا دیا گیا، ان کو وہاں ٹھہرا دیا گیا۔ بعد میں وہ گھر اسحاق ڈار کو واپس ہو گیا، وہ بھی اب سکانڈر تھا، اس کو بھی پروٹیکٹیو بیل مل گئی۔ اب اس میں جب تک وہ الزام ہے، اب اس الزام پہ کیس چلے گا، ایویڈنس آئے گی، گواہیاں آئیں گی، ان پہ کراس ایگزامینیشن ہوگا، بحث ہوگی، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ وہ بندہ جس کے خلاف کوئی الزام ہے وہ ملزم ہے یا مجرم ہے۔ اور جب تک کیس نہیں چلتا، جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا، تو وہ اس پر الزام ہوتا ہے، وہ ملزم ہی ہوتا ہے، مجرم نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ شخص ٹرائل کورٹ سے سزا یافتہ ہو جاتا ہے، اس پہ الزام ثابت ہوتا ہے، تو اس کو سزا ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ ہائر کورٹ میں جاتا ہے، ہائی کورٹ میں جاتا ہے، وہاں وہ اپنی سزا کو، اپنی سینٹنس کو سسپینڈ کرنے کی درخواست دیتا ہے، تو اس کی جو سزا ہوتی ہے اگر سسپینڈ کر دی جاتی ہے تو پھر بھی وہ انوسینٹ ہی گنا جائے گا۔ اگر ہائی کورٹ سے بھی اس کو ریلیف نہیں ملتا تو وہ سپریم کورٹ میں چلا جائے گا، وہاں سسپینشن کی درخواست دے گا، وہاں سسپینڈ ہوتی ہے۔ جب تک سپریم کورٹ سے فائنل فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک کوئی بھی شخص ملزم ہی رہتا ہے، مجرم نہیں ہوتا ہے۔ جب سپریم کورٹ سے فائنل فیصلہ ہو جاتا ہے اور اس کی اپیل بھی خارج ہو جاتی ہے، سزا برقرار رہتی ہے، تو پھر وہ مجرم ہوتا ہے۔ میرا اس ویڈیو میں صرف یہ بتانے کا مقصد تھا کہ ملزم میں اور مجرم میں فرق کیا ہوتا ہے، اور کیا کوئی شخص اشتہاری ہونے سے مجرم بن جاتا ہے؟ نہیں، وہ مجرم نہیں بنتا، وہ ملزم ہی رہتا ہے۔ یہ اشتہاری ہونا اور جائیداد کی ضبطگی جو ہے، یہ ایک ضابطے کی کارروائی ہے۔ میرا ملک ریاض سے یا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرا صرف یہ بتانا تھا کہ ملزم میں اور مجرم میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ آپ اپنے بال بچوں کا، اپنے اڑوس پڑوس کا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔